الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الدرس الثانی الحمدللہ یہ دوسرا چپٹر ہے اور یہ بنیادی طور پر لیسا کی مباحث پہ مبنی ہے۔ لیسا عربی زبان میں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک پورا جملہ آتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے چپٹر میں بھی پڑھا کہ ان عام طور پر ایک جملہ ہے، فار ایگزامپل القلم جدید، القلم جدید، ان شروع میں آ گیا تو ان القلم جدید، ان القلم جدید، یعنی القلم ایک مبتدا تھا جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کے آگے خبر تھی، قلم کیسا؟ جدید، قلم کے بارے میں خبر ہوگی۔ اب انا شروع میں آیا، ان القلم جدید، وہی چیز تھی، صرف انا تاکید کے لیے آ گیا۔ اسی طرح لیسا جملے میں نفی کے لیے آتا ہے، جیسے فار ایگزامپل القلم جدید، وہی چیز۔ تو جب ہم کہیں گے لیسا کے ساتھ تو ہم کہیں گے لیس القلم بجدید، لیس القلم بجدید، یہ ادھر ایک اسلوب استعمال کیا گیا، لیس القلم بجدید، کہ قلم جدید نہیں ہے، قلم جدید نہیں ہے یا نیا نہیں ہے، تو یہ نفی کے طور پر آتا ہے۔ لیکن لیسا کے بعد جو لفظ آئے گا اس پر کوئی چینجنگ نہیں ہے، لیکن جو اگلا لفظ آئے گا اس کے ساتھ بی آپ نے ضرور لگانا ہے۔ لیس القلم بجدید، لیس الغرفۃ بواسعۃ، لیس الدراجۃ بسریعۃ، کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے۔ پہلا لفظ فار ایگزامپل الجوال قدیم، موبائل پرانا ہے، لیس الجوال بقدیم، بی آئے گا تو اوبسلی جو اسم آتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو اس کے نیچے جو ہے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے، اور اگر شروع میں الف لام نہیں ہے تو آخر میں دو زیریں آئیں گی، لیس القلم بجدید۔ تو یہ اس کی مباحث ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ پرانی والی ہیں اور اسی کی دہرائی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، اور پہلے میں اس کی قرأت کروں گا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہم اس کی تحلیل کی طرف آئیں گے۔ اور یہ چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ چار اطراف سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں اس لینگویج کو تو آپ کو فائدہ ہوگا زیادہ، نہیں تو آپ کو جو ہے فائدہ تو ہوگا لیکن اس کی وہ لیول نہیں ہوگا۔ آپ نے چار چیزیں اس میں لینگویج کو جب بھی آپ نے پڑھنا، کوئی بھی لینگویج پڑھنی ہے تو آپ نے چار چیزیں دیکھنی ہیں اس میں۔ ایک آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اس میں جتنی ریڈنگ ہو سکتی ہے آپ کریں، اس کے بعد لسننگ، ریڈنگ کے بعد لسننگ، جتنا سن سکتے ہیں اس کو سنیں، کارٹونز لگا لیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو عربی کو فروغ دینے کے لیے، یا عربی کسی طرح آپ سن رہے ہیں یا خود پڑھ کے سن رہے ہیں، یا کسی کو کہتے ہیں آپ پڑھیں میں سنتا ہوں، کسی بھی طریقے سے آپ عربی سن رہے ہیں، ریڈنگ، اس کے بعد دوسرا لسننگ، تیسرا اس کے بعد رائٹنگ کا کام ہے، آپ نے لکھنا ہے، لکھنے سے آپ کی پریکٹس ہوگی اور آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے عربی کو جب بھی لکھنا ہے نا، آپ کو زبر زیر ساری لگانی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ادھر یہ آنا تھا، ادھر یہ آنا تھا، آپ کا دماغ بھی کھلے گا اور آپ کو جو مزید گرامر کی چیزیں ہیں وہ واضح ہوتی جائیں گی۔ اور آخری چیز وہ ٹاکنگ ہے کہ آپ جب اس چیز کو پریکٹیکل لائف میں لائیں گے، بولنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ جس طرح عام انگلش ہے، بندہ پڑھ رہا ہے وہ تو چلے گا، لیکن جب تک وہ اس کو بولتا نہیں ہے وہ اس میں پکا نہیں ہوتا۔ تو یہی سب لینگویج کا معاملہ ہے۔ تو آتے ہیں نص کی طرف۔ ہشام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلال جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بلال پوچھتے ہیں کیف حالک یا اخی، من الاخ، من الاخ؟ ہاشم کہتا ہے انا مہندس جدید، اسمی ہشام، انا من الولایات المتحدہ، انا مہندس جدید اسمی ہشام، انا من الولایات المتحدہ۔ بلال آگے سے کہتا ہے اہلا وسہلا ومرحبا بک یا اخی، انا مسرور بلقائک، انا زمیلک، اسمی بلال، اسمی بلال بن حامد۔ بلال اس کو آگے جب ملایا جاتا ہے تو لبن بن جاتا ہے، اسمی بلال بن حامد، امن، اب بلال وہی جو ہے وہ آگے ہشام سے سوال کر رہا ہے، امن واشنطن انت یا ہشام، امن واشنطن، مطلب یہ کہ واشنگٹن اس کو واشنطن بنا دیے، امن واشنطن انت یا ہشام، کیا آپ واشنگٹن سے ہیں؟
ہشام کہتا ہے لا انا لستو. دیکھیں لیسا اس کی پھر آگے تصریفات بنتی ہیں، یعنی لیسا یہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو غائب ہے. اسی طرح لیسا تو مؤنث کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا جو غائب ہے، لیست. اسی طرح جب مخاطب ہوں گے تو ہم کہیں گے لستا، یا درمیان میں سے اڑ جائے گی، لستا. اور اسی طرح عورت سے مخاطب ہیں تو لستی. اور خود میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نہیں کرتا یا میں فار ایگزامپل نہیں کر رہا تو لستو آئے گا، لستو. اسی طرح یہ کہہ رہا ہے انا لستو من واشنگٹن کہ میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، انا میں، لستو نہیں ہوں. یا انا کے بغیر بھی اگر کہہ دیتا لستو کہ میں نہیں ہوں، من واشنگٹن میں واشنگٹن سے نہیں ہوں. عام طور پر کیا جملہ تھا، انا من واشنگٹن میں واشنگٹن سے ہوں. جب اس کو کہا گیا نفی کی گئی تو انا لستو من واشنگٹن. انی من نیو یارک، من نیو یارک، من نیو یارک مطلب نیو یارک سے ہوں میں. نیو یارک بھی کہا جاتا ہے اس کو اور نیو یارک بھی کہا جاتا ہے. بلال امسلم ابوک یا ہشام، امسلم ابوک یا ہشام. ہشام لا هو ليس بمسلم. بلال و امك امسلمة هي؟ ہشام لا هي ليست بمسلمة. بلال الك ابناء يا هشام؟ نعم لي 6 ابناء. بلال اطلاب هم؟ ہشام لا ہم لیسو بطلاب. اور یہ چیز ہم پڑھ چکے کہ جب ہم غائب ہیں تو ان کی جمع کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، لیسو. جیسا کہ ہم نے کہا تھا ذہبو، خرجہ کا مطلب نکلا، خرجو وہ سب نکلے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ذہبو، رجعو. تو اسی طرح لیسو بطلاب ہم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اسی لیے لیسا بھی جمع کے لیے آ رہا ہے، لیسو بن گیا. تو یہ جو واو ہے یہ جمع کی علامت ہے. ہم لیسو بطلاب کہ وہ طلاب نہیں ہیں. ان بعضهم تجار و بعضهم مہندسون. بلال الک بنات؟ ہشام نعم لی 5 بنات. بلال امتزوجات ہن؟ ہشام لا ہن لسن بمتزوجات انہن صغار. اب لسنا دیکھیں یہ عام طور پر جب ہم جمع مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں جو غائب ہیں تو اس کے لیے نون آ جاتا ہے. ذہب اور جمع مذکر کے لیے ذہبو، جمع مؤنث کے لیے ذہبنا، خرجنا، رجعنا، لسنا. ٹھیک ہے، لسنا بمتزوجات تو نون جو آگے آ گیا زبر والا یہ جمع مؤنث کی علامت ہے غائب والی. ہن لسنا بمتزوجات انہن صغار. ہن یہ جو ہے جمع مؤنث کی علامت ہے یا ان کے لیے ایک پروناؤن جو یوز کیا جاتا ہے غائب کے لیے، جمع مؤنث. انہن صغار. بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. بلال ألك إخوة؟ هشام لا ليس لي إخوة إن لي 3 أخوات. بلال أمسلمات هن؟ ہشام نعم ہن مسلمات والحمد للہ. اب تحلیل کی طرف آتے ہیں اور کافی تحلیل ہم نے دوران قرأت بھی کر لی ہے. کہتے ہیں ہشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تہنیہ ہے. بلال کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے اس کا کیف حالک یا اخی؟ یہ مشہور چیز ہے. من الاخ؟ من، میں نے آپ کو بتایا تھا من کا مطلب ہے، من تب ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی عاقل کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں، کون کے معنی میں جب ہم کہتے ہیں من الاخ بھائی کون ہے، یعنی مخاطب سے بات کر رہے تھے، ہشام سے کہہ رہے تھے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ من الاخ بھائی کون ہے، یعنی مخاطب انہی سے ہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن وہ استعمال کیا لفظ کر رہے ہیں من الاخ بھائی کون ہے. اب ہشام آگے جواب دیتا ہے انا مہندس جدید. انا مہندس انجینئر کو کہتے ہیں کہ میں نیا انجینئر ہوں، نیا انجینئر بنا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں. اسمی ہشام میرا نام ہشام ہے. انا من الولایات المتحدہ کہ میں UAE سے ہوں جس کو دبئی کہا جاتا ہے. انا من الولایات المتحدہ. آگے سے بلال کہتا ہے اہلاً و سہلاً و مرحبا بک یا اخی. یہ کسی کا ویلکم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا بک یا اخی. انا مسرور بلقائک. انا یہ تو مشہور ہے، انا میں. مسرور کا مطلب آپ کو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مسرور ہونا، خوش ہونا،
جو ہے اس کے معنی میں آتا ہے بلقائک، بی لقائک، لقاء کا مطلب ہے لقاء ملاقات، کا تمہاری ملاقات، بی انا مسرور بلقائک، میں آپ کی ملاقات سے مسرور ہوں، خوش ہوں، انا مسرور بلقائک، یہ خاص اسلوب ہے عربی کا۔ اس طرح کے اسلوب جب جملے آتے ہیں اسلوب میں خاص ایک وضع میں، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس طرح آئے گا جملہ تو اس کے ساتھ اس طرح کی ترتیب ہوگی، انا مسرور بلقائک، انا زمیلک، زمیل یہ بات گزر چکی کہ کلاس فیلو کو کہتے ہیں، انا زمیلک، میں آپ کا کلاس فیلو ہوں، اسمی بلال بن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، بلال بھائی سوال کر رہے ہیں، امن واشنگٹن انت یا ہشام، واشنگٹن یہ واشنگٹن سے ہے، اور من کی وجہ سے، من کے بعد جو بھی اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، لیکن ممنوع من الصرف کی ہم نے بحث پڑھی تھی کہ اجمی جو نام ہوتے ہیں وہ ممنوع من الصرف آتے ہیں، ان کے نیچے زیر بھی نہیں آتی ہے آخری حرف کے نیچے، اور نہ ہی ان کے اوپر تنوین آتی ہے، تو زیر کی جگہ زبر آتی ہے، من کی وجہ سے زیر آنی تھی اس لیے لیکن ممنوع من الصرف کی وجہ سے زبر آ گئی۔ امن واشنگٹن انت یا ہشام، کیا آپ واشنگٹن سے ہیں یا ہشام؟ ہشام کہتا ہے لا انا لست من واشنگٹن، انا لست من واشنگٹن، انی من نیو یارک، انا لست، لست، انا جب آئے گا تو لست بنے گا، دخلت، رجعت، لست، فرحت، قتلت، اس طرح کے الفاظ جب آئیں گے، فعل جب آئے گا، لست ایک قسم کا فعل ہے، ورب ہے، تو اس کے ساتھ تا جو ہے وہ پیش والے آئے گی، اور یہ پیش والی تا کیا ظاہر کر رہی ہے؟ انا، میں، انا لست من واشنگٹن، انی من نیو یارک، کہ میں واشنگٹن سے نہیں بلکہ میں نیو یارک سے ہوں، انی من نیو یارک، اس کو کہنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں پہلے بات گزری انا لست من واشنگٹن، پھر وہ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے انا من نیو یارک، لیکن تاکید سے کہہ رہے ہیں، پہلے ایک چیز کی نفی کر کے دوبارہ پھر اس کی تاکید کی جاتی ہے اکثر اوقات۔ انا من نیو یارک کی جگہ انی من نیو یارک، اور اس میں اننی بھی جائز ہے، یہ ہم نے کل پڑھا، انی من نیو یارک، کہ میں نیو یارک سے ہوں۔ بلال کہتا ہے امسلم ابوک یا ہشام، امسلم ابوک یا ہشام، کیا آپ کے والد مسلم ہیں؟ ابو کیا، ابو والد، کا تمہارے، کیا آپ کے والد مسلم ہیں؟ ہشام کہتا ہے لا ہوا لیس بمسلم۔ اب دیکھیں ابو جو ان کے تھے وہ پاس نہیں تھے، غائب تھے، ان کے قریب نہیں تھے، نہ ہی ان کے مخاطب تھے، تو غائب کے بارے میں جب بات ہوگی تو لیسا، جب میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں تو لستو، تو غائب کے بارے میں کیسے کہیں گے؟ لا ہوا لیس بمسلم، بی ضرور آئے گا لیسا کے بعد جب تاکید ہم کرتے ہیں، یہ بی تاکید کو ظاہر کر رہی، لا ہوا لیس بمسلم، کہ وہ مسلم نہیں ہے، اپنے والد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہشام نے بلال نے سوال کیا تھا ہشام سے کہ کیا آپ کے والد مسلم ہیں؟ مسلم ابوک یا ہشام؟ ہشام لا ہوا لیس بمسلم۔ پھر بلال اگلا سوال کرتا ہے وَأُمُّكَ، وَأُمُّكَ، اور آپ کی امی یا آپ کی والدہ، أَمُسْلِمَةٌ ہِیَ، دیکھیں اس ابو کے لیے کیا ان کا جو ہے سوال کا ایک انداز تھا، أَمُسْلِمٌ أَبُوكَ، اور اس میں کہہ رہے ہیں وَأُمُّكَ أَمُسْلِمَةٌ ہِیَ، أَمُسْلِمَةٌ ہِیَ، ہِیَ غائب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور مؤنث ہیں، مؤنث ہیں، اس لیے مسلمتن ان کی جو صفت آئی ہے وہ گول تا کے ساتھ آئی ہے، جو اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ مؤنث کی صفت ہے۔ وَأُمُّكَ أَمُسْلِمَةٌ ہِیَ، اور آپ کی والدہ کیا وہ مسلم ہیں؟ ہشام کہتا ہے لا ہِیَ لیست بمسلمۃ، ابو کے لیے کیا کہا تھا جو مذکر تھے جو غائب بھی تھے، لا ہوا لیس بمسلم، یہ مؤنث ہیں اور غائب ہیں، لا ہی لیست، لیست بمسلمۃ، مسلمۃ یہ مؤنث کی علامت ہے، آخر میں گول تھا۔ بلال پھر کہتا ہے الک ابناء یا ہشام، الک ابناء یا ہشام، تو مطلب لک، کیا استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوال کے لیے، لک ابناء یا ہشام، کیا آپ کے بیٹے، ابناء ابن کی جمع ہے، کیا آپ کے بیٹے بھی ہیں؟ الک ابناء یا ہشام؟ ہشام کہتا ہے نعم
لی ستۃ ابنا، ابنا ابن کی جمع ہے جو کہ مذکر ہے، اس لیے اس کا عدد مؤنث ہے، لی ستۃ، آخر میں گول تا آئی ہے، ستۃ، لی ستۃ ابنا، لی ستۃ ابنا ان۔ پھر بلال اگلا سوال کر رہا ہے، اطلاب ہم، اب بیٹوں کے بارے میں اس نے پوچھا، پھر ان کے بارے میں پوچھتا ہے بیٹوں کے بارے میں، اطلاب ہم، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، طلاب طالب کی جمع ہے، اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، کہ کیا وہ اسٹوڈنٹس ہیں؟ شام، لا ہم لیسو بطلاب، لا ہم لیسو بطلاب، اور اس کی بحث ہم نے پہلے کر لی۔ واحد کے لیے جو غائب ہے لیسا، مؤنث کے لیے لیست، اور خود کے بارے میں جب ہم نے کہنا ہے کہ میں نہیں ہوں فلان، فار ایگزامپل انا لست بواحد او انا لست بجدید، فار ایگزامپل کوئی بھی بات ہے تو انا لست۔ اور اس کے علاوہ جب غائب جمع ہوتی ہے کہ وہ طلاب نہیں ہیں، وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، ابھی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو لیسو، لیسو، لا ہم لیسو بطلاب، ان بعضهم تجار، اور یہ چیز ہم نے کل پڑھی کہ انا کے بعد جو ظاہری اسم آئے گا اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئے گی، اور بعض کا آخری حرف ضاد ہے اس کے اوپر زبر آئے گی۔ ان بعضهم تجار وبعضهم مہندسون، واو کی وجہ سے جو بعد میں بعض آیا اس کا جو معاملہ ہے وہ انا کے جو ہے عطف، انا کا عطف جو ہے واو کے بعد بعض پر بھی آ رہا ہے، ان بعضهم تجار وبعضهم مہندسون، کہ جو ہیں بیٹوں کے بارے میں بتا رہا کہ بعض تاجر ہیں، تجار تاجر کی جمع ہے، اور مہندسون مہندس کی جمع ہے، اور بعض جو ہے وہ انجینئرز ہیں۔ بلال پھر سوال کرتا ہے، الک بنات، بنت کی جمع ہے، بیٹی کو کہتے ہیں، الک بنات؟ ہشام، نعم لی خمس بنات، اور بنات بنت کی جمع ہے جو کہ مؤنث ہے، مؤنث کا جو عدد آتا ہے وہ مذکر آتا ہے، اس میں دیکھیں خمسو آیا، خمسۃ نہیں آیا، آخر میں گولتا نہیں آئی، اس لیے کہ معدود کے مخالف آتا ہے۔ نعم لی خمس بنات۔ پھر بلال کہتا ہے امتزوجات ہن، متزوجن مذکر، اس کی مؤنث ہے متزوجتن، اور پھر متزوجتن کی جو جمع ہے متزوجات، امتزوجات ہن، ہن یہ ان بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو کہ غائب ہیں، غائب کی پروناؤن ہن کے ساتھ آتی ہے، امتزوجات ہن ضمیر، کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ ہشام کہتا ہے لا ہن لسن۔ اب دیکھیں ہم نے غائب جو مذکر ہوتے ہیں، جمع مذکر جو کہ غائب ہو، سامنے نہ ہوں، غیر حاضر ہوں، ان کے لیے لیسو آیا تھا جمع کے لیے، واحد کے لیے لیسا، جمع کے لیے لیسو، پھر مؤنث کے واحد جو غائب ہوتی ہے اس کے لیے لیست، اور جمع کے لیے لسنا، جمع کے لیے لسنا، خرج خرجو، پھر مؤنث کے لیے خرجت خرجنا، ذہب گیا، ذہبو گئے، ذہبت گئی، ذہبنا گئیں وہ۔ اسی طرح دیگر جو ہیں افعال اس کو لے کے چل سکتے ہیں، لیسا ایک طرح کا ورب ہے۔ لا ہن لسن بمتزوجات، ہن انہن صغار، ہن صغار کہا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے نفی کے بعد تاکید سے وہ بتائی چیز کہ انہن صغار، اور یہ پچھلی مشق کی ایک طرح کی دہرائی ہے۔ بعضهن فی المدرسة الابتدائیہ وبعضهن فی المدرسة المتوسطہ، کہ جو کچھ بیٹیاں ہیں ان کی وہ ابتدائی مدرسہ میں ہیں، یعنی پرائمری اسکول میں ہیں، اور بعضهن فی المدرسة المتوسطہ، اور بعض جو ہیں وہ سیکنڈری اسکول میں۔ پھر بلال سوال کر رہا ہے الک اخوۃ، اخوۃ اخ کی جمع ہے، بھائی کو کہتے ہیں، الک اخوۃ، کیا لک اخوۃ، کیا آپ کے بھائی ہیں؟ شام کہتا ہے لا لیس لی اخوہ، لیس لی اخوہ۔ اچھا، لیسا کے بعد اگر بی نہیں آ رہا، لیسا الرجل سریع، لیسا الرجل لیسا الرجل، جیسے کہ ہم نے پڑھا لیسا القلم بقدیم، اگر بی نہیں آیا نا تو آخری حرف جو آخری لفظ ہوگا اس کے اوپر زبر آئے گی، تنوین والی، لا لیس لی اخوہ،
یعنی یہ اسی اسم میں آئے گا، ٹھیک ہے. لیس لی اخوتن، اس میں دیگر مباحث ہیں انشاءاللہ، وہ باعث بعد میں آئیں گے، اس کو ابھی ہم نہیں چھیڑتے. لا لیس لی اخوتن، ان لی ثلاث اخوات، ان لی ثلاث اخوات. اور ثلاثہ اس لیے ہے کہ ان کی جو خبر ہے وہ بعد میں آ گئی. ان لی ثلاث اخوات، کہ میری 3 بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہیں. لا لیس لی اخوا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے. ان لی ثلاث اخوات، کہ میری 3 بہنیں ہیں. پھر بلال اگلا سوال کرتا ہے امسلمات ہن، یہ وہی پرانی بات، مسلمات، مسلمتن کی جمع ہے، ہن یہ غائب مؤنث جو ہیں جمع، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے ہن، پروناؤن ضمیر جو ہے. ہشام کہتا ہے نعم ہن مسلمات والحمد للہ. تو یہ نص تھی. انشاءاللہ اس کی جو ہے مشقوں کی طرف ہم کل آئیں گے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ ایک بار ان کی مشقوں کو اچھی طرح خود پڑھیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کل دہرائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو. اور اس مشق کو بھی بار بار پڑھیں، جس کو اس چیپٹر کو اور نص کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو کل کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.